الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم अज़ान मुहतरम
معزز سامعین کرام، سرکار دو عالم امام الانبیاء فخر موجودات مقصود کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق گزشتہ جمعوں سے بات چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مائی حلیمہ ان کی والدہ اور دادے کے مشورے سے لے کر مکہ مکرمہ سے باہر صاف ستھری آب و ہوا اور خاص طور پر زبان کی صفائی، فصاحت اور بلاغت کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے گھر میں قدم مبارک فرمانا تھا کہ سب کچھ بدل گیا۔ فرماتی ہیں میری حالت یہ تھی کہ چونکہ قحط سالی تھی، کھانا پینا بہت کم تھا، غربت تھی، تو میرے اپنا جو بیٹا تھا، اپنا بچہ تھا عبداللہ، اس کے لیے بھی دودھ پورا نہیں ہوتا تھا اور وہ ہر وقت روتا رہتا تھا۔ لیکن جب دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں آئے تو اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ اکیلے کیا دونوں بچے سیر ہو کر دودھ پیتے اور کوئی کمی محسوس نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ مختلف رہا عام بچوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروتھ عام بچوں سے بالکل مختلف۔ ایک عام بچہ جو ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہفتے میں اتنے بڑھتے ہیں۔ عام بچے سال ڈیڑھ سال کی عمر میں گفتگو بات چیت، اور وہ بھی توتلی زبان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح الفاظ کے ساتھ 4 مہینے میں گفتگو شروع فرمائی۔ اور بچپن سے رسول اللہ مبارک کا دائیں جانب کو پسند فرمانا۔ فرماتی ہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دودھ پیا کبھی بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا، ہمیشہ دائیں سائڈ سے دودھ پیا۔ اور کبھی یہ بھی کمال ہے کہ اگر میں نے چاہا بھی کہ میں دوسری طرف، تو رسول اللہ مبارک نے منہ بھی نہیں لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹتے ہیں تو دائیں کروٹ پر لیٹے ہوتے ہیں۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو میں والدہ سے ملوانے کے لیے مکہ مکرمہ لے کر آئی، تو مکہ مکرمہ میں بیماری وبا پھیلی ہوئی تھی، تو مجھے موقع مل گیا۔ میں نے اما آمنہ سے عرض کی ہے کہ یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو میرا دل نہیں کر رہا کہ یہ بچہ آپ کے پاس آپ نے دیکھ لیا، بس ٹھیک ہے، اس کو اجازت دے کہ میں واپس لے کے جاؤں۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر کی جو یہ عظیم برکتیں ہیں میں ان سے محروم ہو جاؤں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واپس لے کر گئیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائی حلیمہ سے پوچھا کہ اماں یہ بتائیے میری بہن شیمہ اور عبداللہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ صبح جاتے ہیں اور شام تک نہیں ہوتے، میں اکیلا ہوتا ہوں۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ بیٹا ہم غریب لوگ ہیں
ہماری کچھ بکریاں ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ مال مویشی ہیں، تو یہ ان کو لے کے جاتے ہیں چرانے کے لیے۔ تو رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ میں بھی جاؤں گا ان کے ساتھ۔ فرماتے میں نے کہا نہیں نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، یہ تو بچے نہیں، فرمانے میں نے جانا ہے ان کے ساتھ۔ اچھا، بچوں کے ساتھ جاتے تھے رسول اللہ مبارک۔ ایک دن جو بڑی بہن تھی ان کی رضاعی، وہ دوڑتی ہوئی آئی، ہانپتی ہوئی کہ اماں قد جاء رجلان، دو شخص آئے اور انہوں نے ہمارے قریشی بھائی کو قتل کر دیا۔ کہتے میرے پاؤں نیچے زمین نکل گئی، میں نے چیخنا شروع کر دیا، میں، میرا خاوند، قبیلے کے کچھ اور لوگ دوڑتے ہوئے گئے۔ جب وہاں گئے تو رسول اللہ مبارک ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، میں نے فوراً سینے سے لگایا کہ یا ولدی یا حبیبی، کیا ہوا؟ تو رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ نزل رجلان، دو شخص اوپر سے اترے، سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے مجھے لٹایا، ان کے پاس ایک تس تھی، اس میں پتہ نہیں واللہ تعالی علم کیا تھا، اور میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے میرا سینہ یہاں سے لے کر ناک تک چیرا، پھر اندر سے میرے دل نکالا، پھر اس دل کو چیرا، پھر اس کے اندر سے کچھ تھوڑا سا حصہ تھا وہ نکال کے پھینک دیا، پھر ان کے پاس جو تس تھا اس میں کچھ پانی تھا، اس پانی کے ساتھ دھویا، صاف کر کے، پھر دل کو بند کر کے، پھر جہاں سے نکالا تھا وہاں پر رکھا اور پھر سینہ بند کر دیا اور چلے گئے۔ لیکن مجھے تکلیف کوئی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ بچے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو باقی تو کچھ نہیں تھا، نہ کوئی خون کا نشان تھا، نہ کچھ تھا، نہ کچھ تھا، لیکن جو سینے کے نشانات تھے وہ سینے مبارک پر موجود تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ پروردگار عالم اگر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اتنا بڑا آپریشن جس کے لیے ہم کتنے مہینے اور پتہ نہیں جی یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ڈمکانا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہ چند لمحوں میں کر کے سارا کچھ فارغ ہو جاتے ہیں، تو وہ ذات قادر مطلق ہے کہ نشانات بھی مٹا دیتے۔ لیکن اگر نشانات مٹ جاتے تو کفار نے تو انکار کرنا ہی کرنا تھا۔ یہ جو اب اپنے آپ کو بہت بڑے مسلمان سمجھتے ہیں اور منکرین حدیث سے، وہ کہاں پھر مانتے اس بات کو؟ ابھی بھی نہیں مانتے۔ جب شق صدر کی بات آتی ہے تو منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو مولویوں نے اپنا ویسے خواہ اپنے بیانات میں اور تقریروں میں اور وعدوں میں اور نصیحتوں میں ذرا مرچ مسالہ ملانے کے لیے انہوں نے یہ تمام کے تمام واقعات گڑے ہوئے ہیں، حقیقت ایسی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ وہ غلط کہتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دو نہیں 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ محققین علماء نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ تھا رسول اللہ مبارک کا، فرمایا ھذا حظ الشیطان، بچپن میں جو بچے کے اندر، ہر بچہ، رسول اللہ مبارک بھی افضل البشر ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقتضائے بشریت جو ایک چیز تھی دل کے اندر وہ ختم کر دی۔ دوسری روایات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا ایک دل کرتا ہے کہ یوں کروں، ایک دل کرتا ہے کہ نہ کروں۔ ہم کہتے ہیں کبھی میرا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، کبھی دل کرتا ہے نہ پڑھوں، کبھی میرا دل کرتا ہے میں یہ نیکی کروں، کبھی میرا دل کرتا ہے میں نیکی نہ کروں، کبھی میرا دل کرتا ہے میں یہ برائی کروں، میرا دل کرتا ہے میں برائی نہ کروں۔ یہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو خیر کی تلقین کرتا ہے کہ یہ خیر کر لے، یہ نیکی کر لے، یہ اچھائی کر لے، یہ بھلائی کر لے، اور ساتھ ہی شیطان ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ خیر نہیں کرنی، یہ نیکی نہیں کرنی، یہ اچھائی نہیں کرنی، بھلائی نہیں کرنی، اور برائی کی طرف اس کو کیا کرتا ہے؟ مائل کرتا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان فرشتے کی مانتے 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 تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے، پھر یہ ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے، اچھے عمل کی طرف جاتا ہے، اور جب ہمیشہ شیطان کی مانتا ہے تو مانتے 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 فرشتہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں ہمیشہ برائیاں ہی آتی ہیں، اس کے دل میں پھر مثبت سوچ نہیں آتی، ہمیشہ منفی باتیں، گندی باتیں، گندی سوچیں، گندی غلیظ باتیں، یہ تمام اس کے دل میں پھر تو یہ شیطان ہوتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، شیطان تھا لیکن اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا، کیونکہ رسول اللہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، تو جو دل کے اندر وہ ایک چیز تھی اس کو فرشتوں نے نکال کے پھینک دیا۔ دوسری مرتبہ شق صدر ہوا رسول اللہ مبارک کا 13 یا 14 سال کی عمر میں۔ بچپن کے خیالات، تصورات، پسند ناپسند یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں، پھر لڑکپن میں آ کر لڑکپن میں جو ہے وہ چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، پھر سوچ مختلف ہو جاتی ہے، پھر اس کی ترجیحات، اس کی پسند، اس کی وہ تمام باتیں پسند یہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ اس وقت پھر ایک مرتبہ شق صدر ہوا، یہی دونوں فرشتے ملکین جبریل اور میکائیل دونوں آئے، رسول اللہ مبارک کا شق صدر فرمایا۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ مبارک کا شق صدر ہوا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا میں نبوت اور وحی نازل فرمائی، نبوت کا ظہور ہوا، جبریل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اقرأ، اور فرمایا ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں جب اتری ہیں اس وقت تیسری مرتبہ رسول اللہ مبارک کا شق صدر ہوا، اور چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا جب رسول اللہ مبارک معراج پر تشریف لے جانے لگے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے فرشتے لے کر آئے حتیم میں، بیت اللہ شریف جو باہر حصہ ہے حتیم، اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، حتیم میں باقاعدہ مجھے لٹایا، اور پھر وہی پوری تفصیل ہے اس میں معراج کے موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طریقے سے انہوں نے، جیسے یہ پچھلے تھے لیکن ان 2 کی تفصیلات زیادہ ملتی ہیں، تو بعض علماء صرف ان 2 کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو بچپن میں ہوا تھا اور ایک یہ جو معراج کے موقع پر، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شق صدر یہ 4 مرتبہ ہوا ہے، اور کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ نہیں یہ شق صدر نہیں، یہ شرح صدر ہے۔ شرح صدر اور ہے سینے کا کھل جانا، ایک بات پر انسان کا مطمئن ہو جانا، وہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ تو وہاں شرح صدر اور چیز ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس کا ذکر ہے باقاعدہ، لیکن کسی مفسر نے شرح صدر کے نیچے شق صدر کا ذکر نہیں کیا، اور کسی محدث نے کسی حدیث کے نیچے شق صدر کے مسئلے میں شرح صدر کا ذکر نہیں کیا۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ مبارک کا یہ معجزہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی تو حضرت حلیمہ فرماتی کہ ہمارے علاقے میں ایک راہب رہتے تھے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہب کے پاس، ایک کاہن تھے، اس کاہن کے پاس لے کر گئی۔ یہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کوئی معمولی بات ہوتی ہے، ہم کسی نہ کسی بابے کے پاس جاتے ہیں کہ بابا جی یہ بچہ جو ہے یہ رو رہا تھا، یہ فلانا تھا، یہ ڈمکانا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کاہن کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے کہا جی ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلانا ہے۔ اچھا جی یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے۔ اچھا جی اس نے یہ کون سے قبیلے سے ہے؟ قریشی ہے، ہاشمی ہے۔ اس نے کہا معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس امت کا نبی ہے، اور اس بچے کی بڑی حفاظت کریں کیونکہ اس کے تو دشمنی بڑے ہیں۔ کہتے اس بات سے میں ڈر گئی،
اور میں واپس لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس. جب میں واپس لے کر آئی تو حضرت آمنہ نے باقاعدہ پوچھا کہ آپ تو بڑی منتوں سمارتوں کے ساتھ لے کر گئی تھی میرے بچے کو اور آپ واپس لے کر آئیں تو خیریت ہے؟ کہنے لگے ہاں بس بہن بات یہ ہے کہ وہ ایک دن اس طرح کچھ مسئلہ ہو گیا تھا تو اس سے میں ڈر گئی اور میں نے وہ واقعہ شق صدر کا جو تھا سینہ چاک ہونے کا وہ بیان کیا. تو حضرت آمنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی. اما آمنہ فرمانے لگی کہ کیا آپ کو اگر یہ کوئی ڈر خوف ہو کہ میرے بچے کو کسی جن وغیرہ کا یا کسی چڑیل کا یا کوئی ایسا اثر ہو تو ایک بات یاد رکھنا یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ جب میرا بچہ پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک دعا کی تھی اللہ سے اعیذک باللہ الاحد من شر حاسد اذا حسد. میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اس بچے کو دیا تھا اور جب یہ اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے تو پھر کوئی جن وغیرہ اس کو نہیں چمٹ سکتا پھر وہ آ نہیں سکتا. فرماتے ہیں کہ لیکن بہرحال حضرت حلیمہ نے رسول اللہ مبارک کو سپرد کیا واپس چلی گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں. حضرت عبد المطلب کے لیے باقاعدہ جگہ بنائی جاتی تھی حرم میں. دروازہ جو ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں جو بیت اللہ شریف کی چوکٹ ہے اس چوکٹ کو ملتزم کہتے ہیں. اس ملتزم کے ساتھ اس چوکٹ اور حجر اسود کے درمیان یہاں پر باقاعدہ عربوں کا دستور ہے باقاعدہ وہ زمین پر بیٹھتے ہیں جیسے ہمارے ہاں صوفہ وغیرہ ہے یہ وہ ان کا دستور جو ہے وہ صوفے وغیرہ نہیں ہے وہ نیچے زمین کے اوپر بیٹھتے ہیں. تو زمین پر یہاں پر باقاعدہ تکیہ رکھ کر اور اس کے نیچے کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کرو جگہ بنائی جاتی تھی کیونکہ عبد المطلب جو ہے وہ سردار تھے مکہ مکرمہ کے اور پھر سقایا وغیرہ اور یہ تمام بیت اللہ شریف کی دیکھ بھال وغیرہ ان کے ذمے تھی تو ان کے لیے جگہ بنائی جاتی تھی اور سب بیٹے وغیرہ اور تمام سردار آ کر سائڈوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ جگہ خالی ہوتی تھی عبد المطلب سیدھے آتے تھے اور یہاں بیٹھ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 4 سال کے ہیں. اب جب آتے ہیں تو سیدھے جا کر وہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ پر بیٹھتے ہیں. تو عبد المطلب کے جو بیٹے تھے دوسرے وہ اشارے کریں اور کبھی کہ یہ دادا ابو کی جگہ ہے بڑوں کی جگہ ہے آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا لیکن حضور سیدھے جاتے. ایک دن اچھا عبد المطلب کے دل میں اللہ نے اتنی محبت ڈالی ہے کہ وہ کبھی آ کر حضور کو اٹھاتے نہیں جگہ سے. اگر رسول اللہ مبارک وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں فیصلے ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے. ایک دن جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ یہ میرے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹتے ہیں انہوں نے کہا خبردار ان ابنی ھذا لشان میرے بیٹے کو کچھ کہنا نہیں ہے میری جگہ ہے یہ میری جگہ پر بیٹھتا ہے اور یہ اس جگہ پر یہی جچتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو کہ جب میں آتا ہوں میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی کچھ عرصہ گزرا تو بعض روایت میں 6 سال کی ہوئے بعض روایت میں ہے کہ 7 سال کے ہوئے. باہر کے حضرت آمنہ نے خواہش ظاہر کی کہ بیٹے چلتے ہیں آپ کو آپ کے ننھیال سے بھی ملا دوں اور ابا جان کی قبر کی زیارت بھی کر لیں کیونکہ رسول اللہ مبارک یتیم تھے. مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ گئے. اب مدینہ منورہ میں چونکہ یہود تھے اور یہود بڑے ذلیل تھے ان کے پاس تمام کے تمام اوصاف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کتابوں میں تھی. اب وہ جہاں دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا گفتگو کرنا ادب سے سارا معاملہ وہ عام بچوں جیسا نہیں تھا تو فوراً ہر بندہ متوجہ ہو جاتا تھا. وہاں لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو وہ تمام آثار ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. بنو نجار نے مشورہ یہ کیا حضرت آمنہ سے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کو لے جائیں کہیں خدا نخواستہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں یہاں پر. یہ حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ اکبر. جتنا مقام اونچا ہوتا ہے آزمائشیں اتنی زیادہ آتی. اس لیے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آئی ہیں اور فرماتے ہیں جتنے سب نبیوں پر آزمائشیں آئی ہیں اس سے کہیں زیادہ مجھ اکیلے پر آئی ہیں.
راستے میں حضرت آمنہ بیمار ہو گئی اور راستے ہی میں انتقال فرما گئی۔ کئی خوش نصیبوں نے وہ مقام دیکھا ہوگا، ابوا مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، لیکن راستے سے ہٹ کر ہے۔ اگر اپنی ٹیکسی پر جائیں اور راستے میں آپ ان سے منترلہ کر لیں ذرا ڈرائیور کی، یا کو 200-400 روپے بڑھا دیں، ان سے کہیں کہ جی آپ ہمیں ابوا لے جائیں، تو وہ لے کر جاتے ہیں۔ وہاں کچھ ہے نہیں، اب کچھ تھوڑا سا انہوں نے وہاں پر ایک جگہ بنائی ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ جنت المعلیٰ میں ہے، لیکن مشہور روایت یہی ہے چونکہ احادیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لا رہے تھے تو یہاں پڑاؤ کیا، تو ابھی ٹائم تھا یہاں نکلنے کا، اگلی منزل پر پہنچ سکتے تھے رات آنے سے پہلے پہلے، مغرب ہونے سے پہلے پہلے، لیکن یہاں چونکہ والدہ کی قبر تھی تو رسول اللہ مبارک نے فرمایا، یہ حضور کی شان تھی کہ صحابہ کرام سے فرمایا اگر آپ لوگ اجازت دو تو رات یہیں نہ گزار لیں۔ اور اس روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ مبارک صبح پھر وہاں سے چلنے لگے تو قبر کے ساتھ لیٹ گئے، دیر تک روتے رہے رسول اللہ مبارک حضرت آمنہ کی قبر مبارک کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہاں سے تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی قبر مبارک وہیں پر ہے، اور اب جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا انہوں نے کوئی نشانات وغیرہ، کوئی پتھر وغیرہ وہاں پر وہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ کچھ نشانی وغیرہ ہے۔ ہماری بھی بدقسمتی ہے خصوصاً پاکستان اور ہندوستانیوں کی کہ ہم بس فوراً قبروں کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ کام ہم نہ کرتے تو شاید ہم کتنی نعمتوں سے محروم نہ ہوتے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم فوراً جا کر قبروں والوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان قبروں سے کہتے ہیں کہ بابا جی لے ککڑتے دے پتر، تو اس چیز نے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے مسائل بنا دیا، ورنہ مدینہ منورہ کی کتنی کتنی نعمتوں سے اور کیا کیا کچھ تھا اس سے، یہ امت صرف اور صرف اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے محروم ہوئی، اور کچھ ان لوگوں کی ناقدری تھی، اگر وہ قدردانی کرتے تو وہ ان کی حفاظت کر سکتے تھے کہ وہاں دیواریں کرتے یا کچھ کرتے۔ رسول اللہ مبارک کے ہاتھ کے لگائے ہوئے باقاعدہ کھجوروں کے باغات تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ مشہور تھا، یہ بھی 1 صدی پیچھے چلے جائیں بلکہ 50-60 سال پیچھے تک تھا، لیکن پھر کیا ہے ہم لوگ اتنے چھرے لے کے جاتے تھے اور ان کو کیا کرتے تھے، چھیلتے تھے کہ تبرک کے طور پر ہم نے یہ لے کے جانا ہے، تو وہ کھجوروں کے درخت اوپر سے بڑے تھے اور نیچے بالکل چھوٹے چھوٹے، جب ہوا چلتی تھی وہ گر بھی جاتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کاش وہ اس طرح کرتے کہ وہاں دیوار کر دیتے، لیکن دیواریں نہیں کی، انہوں نے وہ ختم ہی کر دی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے وہ معاملات پیدا ہوئے۔ رسول اللہ مبارک کی والدہ مبارک کی قبر مبارک یہ ابوا ہی کے مقام پر ہے جو مدینہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب واپس تشریف لائے تو خالصتاً حضرت عبد المطلب کی کفالت میں چلے گئے، کیونکہ والد تو دنیا میں آنے سے پہلے تشریف لے گئے تھے اور والدہ ابھی راستے میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن جو رسول اللہ مبارک کو ورثے میں ملی تھی، وراثت میں ملی تھی، وہ ان کی لونڈی تھی، باندی تھی اور ان کی خادمہ تھی، وہ ان کے ساتھ تھی۔ عبد المطلب اس انداز سے ان کا خیال رکھتے تھے، یہ محبت بھی پروردگار عالم نے ان کے دل میں ڈالی تھی کہ نسب باقی 9 بیٹے ایک طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عبد المطلب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے۔ یہاں پر صرف ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں، باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے، کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ مبارک کا جو کچھ تھا وہ ابو طالب کی برکت سے تھا، یہ غلط ہے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ ابو طالب کو جو کچھ ملا وہ حضور کی برکت سے ملا۔ ہاں رسول اللہ مبارک جہاں بھی گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبیلے بنو سعد گئے، برکتیں ہی برکتیں، قحط سالی ختم ہو گئی، سب کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ گھر چمکا، خاندان چمکا، افراد چمک گئے، سب کچھ ہوا دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے۔ لیکن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفالت میں آ گئے ابو طالب کے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا تھے حضرت حمزہ، اور ابو طالب یہ رسول اللہ مبارک کے والد کے اپنے یعنی ماں جایا بھائی تھے، باپ کے تو سارے بیٹے تھے لیکن والدہ سے یہ 3 بھائی تھے، تو ان کی کفالت میں ابو عبد المطلب دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت فرما گئے کہ میرے اس بیٹے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے خیال رکھنے کا حق تھا وہ حق ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تربیت بھی فرمائی، خیال بھی رکھا، سب کچھ کیا۔ وہ اگلا معاملہ وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا